الذي خلق الموت والحياة وجعلنا من أمة حبيبه خير الأنبياء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين محمد أشرف الرسل والأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الأتقياء وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين الأصفياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال الله عز وجل في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمامی آباد ایک بار پھر بارگاہ رسالت مآب میں اس عقیدے سے اس نظریے سے درود و سلام پیش فرمائیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آقا اپنی قبر منور میں کامل حیات کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ زندہ ہیں اور اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی قبر منور میں جہاں کہیں بھی توجہ فرمائیں کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے سامنے عیاں ہے اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو پست سے پست آواز کو بھی حضور سماعت فرما سکتے ہیں. ہمارے نبی کو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی طرف سے پیش کیے گئے درود و سلام کو خود سن بھی سکتے ہیں اور خود حضور فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى رُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ کوئی بھی شخص کہ جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. ایک حوالہ دے کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ النخام ان کا لقب ہے. نام کیا ہے؟ نعیم بن عبداللہ اور ان کا لقب ہے النخام. نخام کہتے ہیں کھانسی کرنے والے. ان کا یہ لقب اس لیے مشہور ہوا کہ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو آقا حضور نے فرمایا سمیت نحمت نعیم بن عبداللہ فی الجنہ میں جنت میں تھا تو میں نے اپنے غلام نعیم بن عبداللہ کی کھانسی کی آواز کو جنت میں سنا. اب آپ توجہ فرمائیے نبی کا غلام زمینوں پر ہے میرا نبی جنتوں میں اور جنتیں بالاتفاق آسمانوں سے اوپر ہیں. اب یہ کتنا فاصلہ ہے کہ خدا ہی جانتا ہے
تاہم نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت کا یہ سفر ہے زمین سے آسمان تک. اور آج آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے جو اوپر کا عالم ابھی تک سائنسدان کھوج پائے ہیں وہ کئی کروڑ کلومیٹر آگے تک ان کی کھوج ہوئی ہے. اور یہ نہ ختم ہونے والا طولانی سلسلہ یہ ابھی تک انسان اس کی وسعت تک نہیں پہنچ سکا. اب ایک اور روایت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو آسمان اتنا موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان ہے. پھر ایک اور دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اب غور کریں ہر آسمان اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ. پھر اس سے آگے کہیں سدرہ, پھر سدرہ سے آگے کہیں جنت. جنت میں میرا نبی اور وہاں اپنے غلام کے مدینے میں مکے میں میرے مصطفیٰ کھانسی کی آواز کو جنت میں سماعت فرما رہے. تو جو نبی آج سے صدیوں پہلے زمین کے اوپر اپنے غلام کے کھانسنے کی آواز جنت میں نہ صرف سماعت فرما سکتے ہیں بلکہ پتہ بھی ہے کون کھانسا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانسی کی آواز آ بھی جائے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کی کھانسی ہے یا کسی کے قدموں کے چلنے کی یہاں یہ نہیں پتا ہوتا. لیکن میرے مصطفیٰ کی یہاں بھی شان سنیے. میرے نبی نے اپنے صحابی حضرت بلال سے فرمایا سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. او میرے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے آگے سن لیا. تو جو نبی زمین کے اوپر چلنے والے غلام کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن سکتا ہے, زمین پہ کھانسی کی آواز کو جنت میں سن سکتا ہے, وہ نبی یہاں سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے غلام کے درود و سلام کی آواز کو نہیں سن سکتا. اس لیے یقین کامل کے ساتھ کہ ہم محبت سے درود و سلام پڑھیں گے تو حضور اس کا جواب عطا فرمائیں گے. یہ درود و سلام پڑھا کیجئے اور اب بھی سر جھکا کے تصور میں مدینہ لا کے بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری کا تصور پیش کر کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرا مقام یا سنا نہیں تم سا
ہم سا کوئی گدا نہیں. بعد از حمد و ثناء کے سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت محترم مولانا محمد وقاص سلطانی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا لیاقت نیازی صاحب، جناب محترم مولانا رخسار سلطانی صاحب، حضرت محترم خلیفہ قاری محمد الطاف صدیقی صاحب، جناب محترم المقام علامہ محمد ریاض صاحب، جناب محترم مولانا نوید سلطانی صاحب، جناب محترم حافظ محمد ایاز صاحب، جناب محترم حافظ واجد اقبال تبسم صاحب، جناب محترم حافظ محمد اعجاز صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، سناہانان مصطفیٰ، جناب حضرت محترم محمد اسلم قریشی صاحب، دیگر جملہ مرحوم مغفور جناب الحاج غلام شبیر قریشی صاحب کے جملہ اہل خانہ، جمیع اعزا قارب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر و فکر مرحوم و مغفور جناب الحاج غلام شبیر قریشی رحمہ اللہ تعالی ان کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے قبل آپ احباب نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرمائی، ثنا خوانی بھی ہوئی اور دیگر کلمات خیر آپ احباب نے سماعت فرمائی. آج کی عظیم الشان محفل ایصال ثواب ہے اور ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں کہ جس میں کسی بھی حوالے سے نبی پاک کا ذکر خیر سنا اور سنایا جاتا ہے، چاہے حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے حضور کی بعثت کی باتیں ہوں یا نبی علیہ السلام کی خلقت کے تذکرے ہوں، حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، سرکار کے بچپن لڑکپن، نبی علیہ السلام کے تبسم، تکلم، دہن، بدن، بطن، زکن کی بات ہو، یا میرے نبی کے خوشبو بکھیرتے پسینے کی بات ہو، نبی کے نور والے سینے کا تذکرہ ہو، یا میرے حضور کی سونے مدینے کا تذکرہ ہو. الغرض بات شفتین پیغمبر کی ہو، یدین پیغمبر کی ہو، یا رجلین مصطفیٰ کی ہو، بات حسن و جمال نبی کی ہو یا صدیق و بلال نبی کی ہو، بات اصحاب پیغمبر کی ہو یا آل نبی کی ہو، بس بات حضور کی ہو، ہم اہل سنت و جماعت ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. آج کی اس محفل کو محفل ذکر و فکر کہیے، محفل میلاد کہیے، جو مرضی نام رکھ لیجئے، لیکن تصور اپنے پاس ضرور رکھیے کہ یہ محفلیں ہم کیوں منعقد کرتے ہیں. ایصال ثواب کوئی بھی مومن جو دنیا سے حالت ایمان میں جاتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ کوئی قصے کہانیوں کی کتابوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے مستفاد ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق کما قال نبی علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں کہ جب تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو تو اس کی مثال اس ڈوبنے والے کسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرا دوست میرے لیے کب مغفرت کی دعا کرے گا. آقا فرماتے ہیں اذا لحقت ہو، جب زندہ ہونے مردہ شخص کے لیے بشرطے کہ وہ بھی مومن ہو، جب مغفرت کی دعا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا. زندہ مومنوں کی دعا کی برکت سے اللہ مرنے والے شخص کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے.
جب اسے وہ نور ملتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یہ کہاں سے مجھے یہ نور میسر آیا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے۔ برادران اسلام، یہ مرنے کے بعد کسی کی دعاؤں کا نور پہنچنا، ایصال ثواب کا فائدہ ہونا۔ ویسے تو بندہ جب مر گیا سو اس کے اعمال ختم، لیکن مرنے کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس میت کو زندہ مومنوں کی طرف سے نفع پہنچتا رہتا ہے، اس کے پیچھے اگر راز کا سوال کرنا ہے کہ راز کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو راز ہے وہ فقط یہ راز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ ایسا کنیکشن ہے کہ جو اس بندے کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے وہ ثواب کے پہنچنے کا یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ چاہے کوئی جاننے والا اظہار کرے یا انجانا کرے، کوئی اجنبی قبر کے پاس سے گزر کر کہے کہ یا اللہ اس کی قبر کے اوپر انوار نازل کر، اس کی مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ اس اجنبی مومن کی دعا کو بھی اس مردہ مومن شخص کے حق میں رد، بولیے رد نہیں کرتا۔ برادران اسلام، حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اس سارے جو ایصال ثواب کا کنسپٹ ہے، وگرنہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب بندہ مر گیا تو اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو بس وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی۔ تو اب تو وہ قبر میں، اب تو وہ قبر میں رہتا ہے، کوئی کوشش نہیں ہے اس کی، پھر اس کو یہ ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ یہ 10واں 20واں 40واں یا دیگر ایصال ثواب کی تقاریب کے جو منکرین ہیں وہ اس کو اپنی طرف سے دلیل بناتے ہیں کہ جناب جب بندہ مر گیا تو اب سلسلہ منقطع ہو گیا، جب سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، وہ قبر میں لیٹا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا۔ تو بھائی اب وہ قبر میں ہے، وہ تو کوشش نہیں کر رہا، تم کہتے ہو کہ ہمیں دعا کریں گے، ہم اس کے لیے کھانا پکائیں گے، اس کے ایصال ثواب کے لیے، ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھائیں گے، ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے درود پڑھائیں گے، تو جناب اس کے درجے بلند ہوں گے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ بڑا زبردست جواب اس حوالے سے بڑے مفسرین بالخصوص امام جلال الدین سیوطی نے دیا۔ آپ نے فرمایا ہم بالکل مانتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی کوشش کو ضائع، آواز آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی کوشش کو، کاوش کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ہم بالکل مانتے ہیں کہ جو بندہ جو کوشش کرے اللہ اس کو اس کوشش کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو بھئی ٹھیک ہے، وہ جو صاحب قبر میں ہے وہ تو قبر میں ہے، یہ جو 1000 بندہ آیا ہے، چل کے آیا ہے، آئے ہیں، بیٹھے ہیں، پڑھا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، تو اپنے قانون پہ پکے رہو نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں؟ ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنے مرحوم بھائی اور بزرگ کی مغفرت اللہ سے طلب کریں؟ تو قرآن تو کہتا ہے جو کوشش کرو گے اللہ رد نہیں کرے گا۔ چلو مردے نے کوشش نہیں کی، وہ ہم زندوں نے تو کوشش کی ہے نا، تو پھر ہماری کوشش کو اللہ جب رد نہیں کرے گا تو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری یہ کوشش ہے، ہم نے پڑھا، یہ محفل آل خانہ نے منعقد کی تاکہ اس کا ثواب مرحوم جناب الحاج غلام شبیر قریشی صاحب کی روح پرفتو کو ایصال کیا جائے۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، برادران اسلام میں نہیں جانتا الحاج غلام شبیر قریشی صاحب کی پچھلی زندگی کیسے گزری، لیکن آج کی یہ محفل
اس کا رنگ، اس کی روحانیت دیکھ کر میں ذمہ داری سے یعنی وصوف کے قلبی سے کہہ سکتا ہوں وہ بندہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اور میرے نبی کی نعت سے بھی پیار کرتا تھا، میرے رسول کے میلاد سے بھی پیار کرتا تھا، میرے نبی کے ذکر سے بھی پیار کرتا تھا، اللہ کے ذکر سے بھی پیار کرتا تھا، اس لیے کہ جن کی زندگیاں دعاؤں سے روکتے ہوئے گزرتی ہیں، ذکر سے روکتے ہوئے گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے حضور ختم درود سے روکتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی پھر کام رکا ہی رہتا ہے، اور جن کی زندگیاں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ میں بیتتی ہیں، یقین کیجئے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کی محفلوں میں بھی پھر میلاد ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہاں بھی صلی علی نبینا کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور یقیناً پھر یہ آوازیں ان کے مرنے کے بعد بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ تو شاہ خوباں، ماشاءاللہ یہ میرے حضور کی ثنا خوانی ہے نا، تو اس میں بڑا مزہ ہے اور بڑے ذوق سے آپ لوگ سن رہے ہو۔ تو شاہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خالق ارض و سما کتاب ناریب میں اعلان فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے سونے نبی، آپ اپنے ان امتیوں کو، ان میرے بندوں کو یہ خبر میری طرف سے دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی مغفرت طلب کر، میں ہی مغفرت عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی ان کو بتا دیجئے اور ان سے فرما دیجئے، حبیبہ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے حبیب کہ اے میرے بندو، توجہ ہے، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ تمام احباب کی توجہ کا طالب ہوں، ہم آخری نبی کی لاڈلی امت ہیں، جس کو حضور کی نسبت پہ فخر ہے تو وہ سینہ تان کے کہے الحمدللہ، ہم آخری نبی کی امت ہے اور امت مرحومہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی، آخری نبی کی امت کے لیے باقی تمام امتوں سے ہٹ کر کرم اور فضل کے دروازے کھولے ہیں۔ ہم امت رحمت ہیں، ہم امت فضل ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فضل کے اصول اور دساتیر اور قوانین رکھے ہیں، اور یہ میں اہم ترین پیغام آج کی اس نشست میں دینا چاہتا ہوں۔ اتنی بات پہ تو تقریباً تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رحمت اور ہمارے ساتھ کرم کے معاملات کرنے والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی رحمت کا قانون بنا رکھا ہے؟ جیسے عمومی تاثر دیا جاتا ہے نا، عمومی تاثر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، کریم ہے، بھائیو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن حضرت صاحب یہ جہنم میں کھوتے نہیں ڈالنے، جہنم میں بھی تو بندے ڈالنے، وہ رحیم کریم ضرور ہے تو پھر جہنم کیوں بنائی ہے؟ اس لیے ہم نے یہاں آج اس بات کو سمجھ کے اٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کے اعلانات دیے ہیں، فضل کے، کرم کے، تو اس کا نصاب کیا مقرر کیا ہے؟ اس بات کو اگر آپ سمجھے تو میں سمجھوں گا میری تقریر ہو گئی اور میرا جو ہے نا حاضری کا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر بھی اپنی رحمت کا اعلان کروایا ہے، یار یہ ذرا جو لائٹ ہے نا آپ نے بالکل میری آنکھوں میں دی ہوئی ہے، اس کو سائڈ پہ کرو، یہ بالکل آپ نے وہ دیے مجھے بالکل مجمع نظر نہیں آ رہا، اور پھر میں سائڈ پہ کر دو، اس طرف کو، وہ پتر ہے اس طرف کے ہے یار، اتھے کر دے، میرے خیال ہے وہ پنجابی نہیں سمجھ آ جائے۔ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل، کرم اور رحمت کا اعلان کروایا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس فضل اور کرم کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے تو اللہ نے درمیان میں واسطہ اپنے محبوب کو رکھا ہے۔ یار اس جملے پہ سبحان اللہ بنتی اور آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ میں کچھ چیزیں عرض کر پاؤں گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے مثلا پہلے جو آیت میں نے پڑھی 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ خبر دو کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تیسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کا اعلان کیا تو درمیان میں کس کو رکھا؟ بولو، اپنے نبی کو رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں اپنے فضل اور رحمت کا اعلان نہیں کر سکتا تھا؟ بھائی جگہ جگہ جہاں اس نے واقعی و صلاة میں ڈائریکٹ خطاب کیا، وآتوا الزکاۃ میں ڈائریکٹ خطاب کیا، واتموا الحج والعمرۃ للہ ڈائریکٹ خطاب کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ڈائریکٹ خطاب کیا، قرآن مجید کے متعدد مقامات پر خالق ارض و سمان جہاں ڈائریکٹ خطاب کیا، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرے بندو میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولوں گا، کہہ سکتا تھا کہ میرے بندو تمہارے لیے میں نے رحمت اور فضل کو تیار کیا ہے۔ اللہ نے کہا نبی تو کہے۔ بس اس جملے پہ آپ کو میں نے ذوق دینا ہے تھوڑا، اے محبوب آپ بولیے، آپ کہیں 90، آپ خبر دیں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں فضل کرنے والا ہوں۔ آپ کہیں کہ اے میرے بندو اگر تم گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونے۔ آپ کہو حبیب، آپ کہو کہ بیچ میں رحمت کے اعلان کے پیچھے نبی کو درمیان میں رکھنے کا راز کیا ہے؟ حضرت وحی الدین ابن عربی شیخ اکبر، آپ نے ایک جملہ اور انہی کی اتباع میں امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو نکتہ لکھا وہ آپ کی طبیعتوں کو یقین کیجئے خوش کر دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ محبوب سے رحمت کا اعلان
اس لیے رب نے کروایا تاکہ محبوب کی امتیوں کو پتہ لگ جائے یہ جو بھی فضل اور کرم کے انعام ہیں یہ اسی کے واسطے کی وجہ سے ہیں جس سے رب نے اعلان کروایا ہوا اسی لیے تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نا کہ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے جس جس کو اپنے نبی کی عظیم نسبت ناز ہے عظیم نسبت ناز ہے وہ اس کو ذرا مل کے پڑھے اور دہرائے کہ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے بولو میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے رکھے خدا سلامت بڑی چیز ہے رکھے خدا سلامت بڑی چیز ہے یہ جتنا بھی کرم یہ جتنا بھی فضل کا معاملہ ہے یہ میرے تیرے نبی کے کلمے کی وجہ سے ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے یہی بات ہے کہ حضور کے کلمے کی نسبت کی بدولت اللہ وحدہ شریک نے ہمارے لیے ہر معاملے میں فضل کا معاملہ کیا ہے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم سے عدل کرنا ہے عدل کی بات نہیں کیے فضل کی بات کیے ایک سابق دن کہنے لگے جناب عدل کیا ہے فضل کیا ہے سادہ لفظوں میں بیان کر دیجئے کہ یہ رحمت کیا ہے یہ عدل کیا ہے یہ فضل کیا ہے میں نے کہا سن لے جتنا اگر کسی نے جرم کیا ہے اتنا سزا پائے جتنا کمائی کیے اتنا انعام پائے اسے عدل کہتے ہیں اور اگر ایک نیکی کیے جواب میں 10 نیکیاں لکھی جائیں اسے فضل کہتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی معاف ہو جائیں اسے رحمت کہتے ہیں سبحان اللہ ہم کون ہیں امت بولیے امت فضل عدل والے نہیں ہیں اور نہ ہی میرے نبی کی تربیت ہے میرے آقا کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے عدل کا سوال نہیں کرنا ہم نے اللہ سے فضل کا سوال کرنا ہے اسی کو کشمیر کا رومی کشمیر کا صوفی اور میرے اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والا صوفی فلسفہ رومی کشمیر وہ اسی کو کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ عدل کا نیتا تھر تھر دل میں اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخش جان محور کے منہ کالے بس ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم کون ہیں ہم امت عدل نہیں ماشاءاللہ یار اتنا بڑا مجمع ایک بگڑے تسی کشمیری بول دے نو اے سارا بس کار مجمع کا ذوق ٹوٹا ہوا اچھیاں میرا بول ہم کیا ہیں امت ماشاءاللہ ہم کیا ہیں امت فضل ہے اللہ نے ہمارے ساتھ عدل کا نہیں اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے فضل کا وعدہ کیا اللہ اکبر اس لیے حضور نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے نہ کئی انداز بیان کیے ہیں ان فضل کے اندازوں میں ایک انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک اپنے محبوب کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا غرغرہ موت لگنے سے پہلے اگر
کسی نے کوئی جرم کیا ہوا تھا اس پر توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ کب سے پہلے بولیے، غرغرے موت۔ ایک تو یہ نا کہ بس موت آنے لگی ہے، اس کی ہچکیاں لگی ہوئی اور اب کہہ کہ یا اللہ میں گناہوں سے معاف کر، نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، یہ وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ، کتنے کہ اس کے فضل کا دائرہ، کتنے کہ اس کی مغفرت اور بخشش کا انداز۔ فرمایا لاؤ پلک ذنوب عبد الى فوق السماء الى السماء، کئی الفاظ ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کے گناہ زمین کے پورے خلا کو بھر دیں، آفاق تک، افق تک، آسمانوں تک، اس کے گناہ اس پورے خلا کو بھر دیں، اللہ کے لیے اس کے گناہ کو بخشنا اتنا آسان ہے کہ اس کی رحمت کا ایک چھینٹا ان گناہوں کی سیاہی کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ فلاں بڑا گناہگار ہے اور فلاں چھوٹا گناہگار ہے، تو کیا پتا بڑے کو بخش۔ اللہ کے لیے بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر وہ ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اضافہ نہیں ہوتا، اور سب کو معاف کر دے، اسے کوئی گھاٹا نہیں لگتا۔ وہ ازل سے جیسا ہے ویسے آج ہے، جیسے آج ہے ویسے ابد تک رہے گا۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی عظمت اور کمال میں نہ کوئی تغیر ہے نہ کوئی تبدل ہے، بس وہ جیسے ازل میں تھا ویسے آج ہے، جیسے آج ہے ویسے اب تک رہے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی امت کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ پاک اپنی حضور کی امت یعنی اپنے بندوں کی طرف سے عاجزی کو پسند کرتا ہے اور دعاؤں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، میرے پیارے نبی سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھڑی کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے اور کہتا ہے مولا میری مغفرت فرما، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کریم کے حبیب نے فرمایا، او میرے صحابہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، گھوڑے کے اوپر سواری کے اوپر اس کا کھانا پینا ہے، اس کا سارا سامان موجود ہے، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، اپنی سواری کا جانور باندھ دیا، آنکھ کھلی، جانور غائب تھا، اب بیچ صحرا کے تلاش کر رہا ہے، مل نہیں رہا، چنانچہ اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے سلیٹ گیا کہ اب مر رہی ہے صحرا میں، کیونکہ جب سواری نہیں، کھانا پینا بھی اس پر، اب تو بس موت آئی کہ آئی، اچانک لیٹ گیا، پھر آنکھ کھلی، سواری سامنے کھڑی نظر آئی، فرمایا او میرے یارو، اسے جتنا اس سواری کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، سمجھ سکتے ہو نا کتنی ہوتی ہے، جتنا اس بندے کو سواری کے ملنے کی خوشی ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے۔ اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اور اپنے بندے کے حوالے سے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ احباب میں عرض کر رہا تھا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ فرمائیے، یا عبادی، اس پہ میرے چند جملے ہیں اور انشاءاللہ جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آخر میں ایصال ثواب کی یہ محفل ہے تو اس میں سوال و جواب کی ایک نشست ہو جائے چھوٹی سی، چونکہ آپ سمجھئے کہ ویسے تو تسبیح پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سپارہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مجمع اکٹھا کر کے یہ جو محفل کی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ ذرا سننا ہے آپ نے اور اس کو پھر آپ نے امیجن کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو ساری رات اللہ کی
کی عبادت کرے. کیا کرے؟ ساری رات اللہ کی عبادت کرے. اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو دین کی محفل میں بیٹھ کر، علماء کی محفل میں بیٹھ کر ایک دین کا مسئلہ سیکھے. فرمایا ثواب میں ساری رات کی عبادت کرنے والے سے وہ جو دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اب بتائیے اگر ایک بندے کو اتنا ثواب ہے تو اگر 1000 بندہ بیٹھا ہو ایصال ثواب کی محفل میں اور یہاں ایک نہیں دو نہیں کئی مسئلے سنائے جا رہے ہوں تو پھر اس کا کتنا ثواب ہوگا. اور یقیناً ایک رسمی تقریر ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ آنسر کوسچن ہو تاکہ آپ کی طرف سے سوال ہو، مسائل پوچھے جائیں اور میں عملی یا اعتقادی حوالے سے آپ کے سوالات کا جواب دوں. تو اب ذرا سوچئے کہ اتنے سینکڑوں لوگ جب وہ مسائل سیکھیں گے، دین سیکھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا. اور یہ ساری محفل جس میں نعتیں بھی ہو رہی ہیں، نبی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، پھر خدا کا دین بھی سکھایا جا رہا ہے، درود خوانی بھی ہو رہی ہے، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے، پھر تناول ما حضر بھی ہو رہا ہے. اور اس کا مقصود کیا ہے؟ الحاج غلام شبیر قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا ایصال ثواب کرنا، ان کی روح پرفتو کو تحفہ ثواب ایصال کرنا. تو ذرا خود امیجن کیجئے، سوچئے کہ کتنا بڑا خزانہ اکٹھا ہوگا کہ جو مرحوم و مغفور کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے گا. برادران اسلام یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہے. اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ بولیں. کیا فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ آپ بولیں، آپ کہیں یا عبادی، ہاں ٹھیک ہے ترجمہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو الذین اسرفوا، وہ بندوں کے جو اپنے آپ پر اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا. اب یہاں پر آپ نے بات کو سمجھنا ہے اور اگر وہ میں بات سمجھا گیا تو یہی میری آج کی تقریر کا لب لباب ہوگا. سنیے اللہ فرماتے اے نبی آپ کہو کہ میرے بندو، بندوں دو طرح کے ہوتے ہیں. بندے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تیرے کتنے بندے آئے میں ساؤنڈ لے؟ 2 بندے نے دے. اب تو بتا تیرے بندے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بندے 2 طرح کے، ایک بندہ ساتھی تعلق والا غلام اور ایک بندہ عبادت کرنے والا. اب اس آیت میں 2 احتمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو اپنا کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو کہے کہ اے میرے بندو یعنی اللہ کے بندو، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اے نبی آپ کہیں کہ میرے بندو. یاد رکھیے وہ کہا تھا نا کہ نحن عباد محمد، ہم رسول اللہ کے بندے ہیں. کئی لوگوں کو یہ بڑا پریشانی ہو جاتی ہے، وہ جی ہم بندے تو اللہ کے ہیں. اور بھائی جان یہ جو لفظ عبد ہے عربی زبان میں فلان نے جناب فلان عبد کو آزاد کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ عبد کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پہلا معنی ہوتا ہے غلام. یہ جو زرخرید غلام ہوتا ہے نا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عبد. اور جو عبادت کرنے والا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عبد. تو اب اللہ کا بندہ اگر کہیں تو معنی ہوگا محمد کی غلامی کرنے والا. اور اگر سوری نبی کا بندہ اگر کہیں تو معنی ہوگا نبی کی غلامی کرنے والا. اور اللہ کا بندہ اگر کہیں تو معنی ہوگا اللہ کی عبادت کرنے والا. دونوں معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں. اگر معنی لو اللہ کی عبادت کرنے والا تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کہتے ہو میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اگر نبی کو بیچ میں چکے رکھا اور فرمائے نبی تو کہہ کہ اے میرے بندو، تو اب معنی بڑا کھل کے واضح ہوتا ہے کہ گویا اللہ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دے کہ اگر رب کی رحمت کے متلاشی ہو تو پہلے میرے بنو پھر خدا کی رحمت کے دروازے کھلے. اور یہ معنی مفسرین نے کیا ہے.
اور یہ قرین قیاس بھی ہے کہ رحمت اگر ہوگی تو فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اور ایک بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کی یہ جو غلامی ہے، یہ صحابہ اپنے لیے اس کو اپنا درہ امتیاز سمجھتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس روم کا سفیر آیا تو وہ جو دبدبہ ان کے ایوانوں میں تھا، اس کا تو ایک جسے کہتے ہیں نا غلغلہ تھا پورے عالم کفر میں کہ یہ کیسی حکومت آ گئی ہے کہ جس نے اس وقت کی دو سپر پاور قیصر و کسریٰ یعنی فارس اور روم، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دونوں اس وقت کی سپر پاوریں تھیں. اور ان سپر پاوروں کو گھٹنے کس نے ٹکوا دیے؟ مصطفیٰ کے غلاموں نے. تو بھائی جان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب آتا تو وہ کانپنے لگے. ذرا پڑھیے اپنی اسلامی تاریخ کو، وہ جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو ذرا آپ پڑھیے. رومن امپائر کے ساتھ یا جو ہماری فارس کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ اس وقت کی جو جنگیں ہیں یعنی قیصر و کسریٰ کے ساتھ، ذرا ان کو پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا مجاہد لوگ تھے. 3000 لشکر ہے خالد بن ولید کے پاس، 35,000 سے ٹکرا گئے. 12,000 کا لشکر ہے خالد بن ولید کے پاس، 1.5 لاکھ رومیوں سے ٹکرا گئے. آج وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ایک بلی ہے، وہ کہتی ہے مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس F-35 ہیں اور مسلمانوں کے پاس تو F-16 بھی نہیں ہے، ان کی بندوقیں بھی پرانی ہیں. وہ بندے کے بچے اور ان کے پاس پھر بندوقیں ہیں تو صحیح، اور بدر میں تو تلواریں ہی کل 2-3 تھی، وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. پھر جن کے پاس تیر بھی تھے، کمانیں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اور جناب زریں بھی تھیں، ٹوپیاں بھی لوہے والی تھیں، اور ڈنڈے سوٹے والوں نے 70 کو پھڑکا دیا. کافر ہے تو جی کرتا ہے تیغ پہ بھروسہ. کافر ہے جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے. کیا اسی آنکھوں سے ہم نے انہی کانوں سے سنا، انہی اپنی آنکھوں سے دیکھا افغانستان کے پہاڑوں میں 20 سال یہی آج کی سپر پاور امریکہ جناب اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر ذلیل و رسوا ہو کر وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے، ننگے پاؤں چلنے والے طالبانوں سے شکست کھا کر بھاگ گیا. اب بتاؤ طالبانوں نے کس پاور پہ ان کو شکست دی ہے؟ وہ جو شکست ہوئی ہے اس شکست کے پیچھے اصل جذبہ ہے، ایمانی ہے، جسے جہاد کہتے ہیں. اور یہ جو جذبہ ہے یہ کافر کے پاس نہیں ہو سکتا. اور مسلمان وہ اصلے کی کمی اپنے ایمانی جذبے سے کیا کرتا ہے؟ پوری کر دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا اس کا منظر تو پڑھیے یار. ایک جنگ کے حوالے سے آتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے لیکن کہیں بھی کوئی سبیل نظر نہ آتی. قلعہ ایسی لوکیشن پہ واقع تھا کہ اس کے دائیں بائیں یعنی کہ نہر تھی، پانی تھا اور بڑی ہائٹ پہ تھا وہ قلعہ اور بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہم سے کوئی نبی علیہ السلام کی سنت مس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا. سوچا پھر سب نے کہا یار اتنے دن ہوئے میدان جنگ میں ہیں، پراپر ہم لوگوں نے مسواک نہیں کیا، شاید اس وجہ سے یہ سنت ہماری. آپ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چلو پورا لشکر جاؤ اور نہر پہ وضو کرو اور سب سے پہلے مسواک کرو، مسواک کے ساتھ وضو کرو، نماز ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا. جب یہ سارے لوگ انہوں نے لکڑیاں توڑ کے جناب مسواک کرنے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی دشمن نے سامنے سے ان کے جو اوپیز تھے انہوں نے دیکھا وہ حیران رہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، یہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں.
ओ हो, उनमें से किसी के मुंह से निकला, चूंकि उनका रौब तो हजरत खालिद बिन वलीद का पहले भी था कि एक एक बंदा 70 को आगे लगा लेता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जिस वक्त उनके बड़े जर्नेल को बगैर तलवार के, कि जब आपसे तलवार छूट गई और उसके जिस्म पे जनाब लोहा भी था और उसके जिस्म पे कड़ियां और क्या बोलते हैं वो पूरी लोहे की पूरी अपनी ज़िरें मौजूद थी। खालिद बिन वलीद दुबले पतली बॉडी वाले, आपने उसको पकड़ा और पकड़ के अपनी दोनों बाजुओं में जब उसको दबाया, उसके वो जो लोहे की पट्टियां थी वो टूट के उसकी पसलियों के अंदर आ गई, उसकी पसलियों को तोड़ के रख दिया। ये देखकर वो हैरान रह गए कि उनके लश्कर का सबसे ताकतवर उनका जर्नेल यार उसकी हड्डियां दुबले पतले बंदे ने तोड़ दी। इसलिए उनकी फौज में ये बात मशहूर हो गई कि बाबे ये जो लोग हैं ना ये इंसान नहीं, ये तो जिन्न है, ये कोई और ही मखलूक है कि जनाब ये इतने दुबले पतले इतने बड़े बड़े जर्नेलों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। चुनांचे आज जब उन्होंने देखा कि सारे बैठ के क्या कर रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं, तो उनके जर्नेल ने खुद उसके दिमाग में ये बात आई, कहने लगा लगता है ये दांत तेज कर रहे हैं, आज इनका प्रोग्राम कहीं हमें कच्चा खाने का तो नहीं है। अल्लाह ने किया, खुद बखुद नमाज पढ़ के खालिद बिन वलीद फारिग हुए, देखा कलह के दरवाजे खुल चुके थे और सफेद झंडा लहरा दिया। क्या ईमान था, क्या यकीन था रसूलुल्लाह के सहाबा का। तो ये उनका तज़किरा इसलिए भी होता है कि हमें नबी के सहाबा से प्यार है। यहाँ जिक्र हो रहा था ना थोड़ी देर पहले रसूलुल्लाह के खुलफाए राशिदीन का, हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, हजरत मौला, हाँ बोले नहीं, हजरत मौला अली का। और याद रखिए अल्लाह ताला ने हर चीज में कोई ना कोई असर रखा हुआ है। पानी में असर है, ये आपको बुझा देता है ऐसे। उसी आग के ऊपर अगर आप लकड़ियां डालेंगे तो आग भड़क उठेगी, अगर आप कोई और घास वगैरह डालेंगे तो आग भड़क उठेगी, पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। अब ये सारी चीजों में असर किसने रखा है, बोलते जाइए, अल्लाह ने। जहर बंदे को हलाक कर देती है, जहर में असर किसने रखा है, बोलिए, अल्लाह ने। मुतरन्नम आवाज में असर अल्लाह ने रखा है कि बंदा प्यारी आवाज को सुनकर सहरज़दा हो जाता है। तो जिस तरह अल्लाह ने बाकी चीजों में असर रखा है, हर चीज के अंदर कोई ना कोई असर है, इसी तरह अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नाम अली में भी कोई ना कोई असर रखा है। और वो असर क्या है, मौला अली के नाम में कि मेरे करीम नबी रऊफ रहीम ने फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। और हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, कि हमारे पास कई दफा सहाबा कहते हैं कि मुनाफिक आकर बैठ जाते। अब शक्लों से तो कोई नहीं पहचान सकता था, है जी, वो भी नमाजें भी पढ़ते, सारा भी, कहते हैं हम में से कोई ना कोई अली पाक का जिक्र छेड़ लेता, तो जो मुनाफिक होते उनके चेहरों पे शिकने पड़ जाती, हम समझ जाते ये मुनाफिक है, इसलिए इसे अली का जिक्र चंगा नहीं लगा है। तो नाम अली में रब ने ये असर रखा है कि मुनाफिक इससे क्या होते हैं, चेक हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से आले सुन्नत व जमात, न ये राफजी, न ये मुनाफिक, न ये खारजी, ये अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत सुन्नी कौन, जिसके दिल में नबी की हर निस्बत का अदब है, नबी के ज़मान से प्यार है, नबी के मकान से प्यार है, नबी के जिस्म से प्यार है, नबी की जान से प्यार है, नबी के मुतल्लकात से प्यार है, नबी के मंसूबात से प्यार है, मुस्तफा के घर वालों से प्यार है, नबी के घर वालों से प्यार है, नबी के यारों से प्यार है, नबी के प्यारों से प्यार है। ओए कलमा पढ़ने वालों मेरे मुस्तफा का, ओ आले सुन्नत व जमात, यही हमारे बुजुर्गों का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमारे दामन पर न रसूल की आल की बेअदबी का दाग है, न नबी के सहाबा की बेअदबी का दाग है, न उम्मत के वलियों की बेअदबी का दाग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो लोग हैं जो नबी की हर निस्बत से प्यार भी करते हैं, उसका अदब भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। इसीलिए फिर मुझे ये कहना है, हमने मिलकर जरा ये सदा लगानी है, अब मेरी निगाहों में जैसे
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہے جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، ہے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کو اور اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے چار ہیں، جیسے سونے ہے، ایسا نہیں کوئی، ہے، جیسے سونے چار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، میں بات کر رہا تھا یار مزار مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کی وہ عمر کہ میرے نبی نے فرمایا لوگو ان الشیطان لیفر من عمر بن الخطاب، او میرے یارو، او لوگو سن لو، میرا عمر جس رستے پہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم نبی کی آل بیت کے بھی غلام ہیں۔ یہ جو ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ کبھی بھی اہل سنت کے دھڑوں میں نہیں تھا، اہل سنت کے گھروں میں نہیں تھا، یہ دوسرے لوگوں کے گھر کی ڈشیں جو ہمارے گھروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی وہ ہے جنہیں صحابہ سے چڑ، ان کے سامنے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کی ماں مر رہی ہوئی نظر آتی ہے، چہرے پہ لمٹیں پڑ جاتی ہیں، اور کوئی وہ ہے کہ جنہیں رسول کی آل بیت سے چڑ ہے کہ جب ان کے سامنے علی علی ہو تو ان کی جناب طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جب ذکر صحابہ کا ہو تو ایسے مست ہو کے کرو کہ یوں لگے کہ صحابہ کے غلام ہم ہی ہیں، اور جب ذکر رسول اللہ کی آل بیت کا ہو تو ایسے پتا چلے کہ بھئی یہاں تو پھر علی علی ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن پہلے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو لوگوں کے دماغوں میں گھسیڑ دیا گیا جی کہ فلانا علی علی بڑا کرتے کہیں لگتے شیعہ ہو گئے، کیا بتانا چاہتے ہو کہ علی شیعوں کا ہے؟ یعنی کیا تم ان کو عوام کے تحت شعور میں یہ ڈالنا چاہتے ہو کہ آل بیت کے وارث شیعہ ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، آل بیت کی جو روحانی ان کی خیرات ہے وہ کھانے والے ہم ہیں، آل بیت کے غلام ہم ہیں۔ آخر ہمارے سنی جمان کو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سنیوں کی محفلوں میں جی علی علی ذرا دھڑلے سے نہیں ہوتا، ڈر ڈر کے ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے؟ کیا بدبختی ہے! کئی لوگوں کا یہ مزاج بنے قریشی صاحب آپ کو زیادہ علی علی کرتے، کوئی شیعہ تو نہیں ہو گیا؟ ایک دن ایک مولوی میں کراچی گیا تو ہو رہے ہیں کوئی مولوی تو داڑھی رکھی ہے، بھابی تو نہیں ہوئے؟ نماز کا ٹائم ہوا اور نماز میں کہا اچھا ہونا تو پکا ہی بھابی ہو گئے، تو نماز پڑھی بڑا غصے میں کہتے مفتی صاحب اس میں جناب بھابی ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم کوئی نماز بھابیوں کی وجہ سے پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی کوئی بھابیوں کی وجہ سے رکھی ہے؟ تو اللہ رسول کی وجہ سے رکھی ہے۔ میں کہا پتر میں یہی تینوں سمجھان لگا، اسی علی علی شیعہ دی وجہ تو نہیں کرتے ہیں، اللہ رسول دی وجہ تو کرتے ہیں، کیونکہ علی کیونکہ علی میرے مصطفیٰ کا سب سے پیارا، کیا لفظ بولا میں نے؟ سب سے پیارا امتی ہے۔
خود حضرت عائشہ تو صدیقہ سے ام المومنین سے ہماری ماں جی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کو سب سے پیارا کون تھا؟ آپ نے فرمایا جہاں تک میں سمجھی ہوں حضور کو سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے سائل نے سوال کیا نہیں امی جی مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کیا حضرت عائشہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے پاپا ہیں فلاں صحابی ہیں؟ نہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا جہاں تک میں سمجھی ہوں حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارا علی لگتا تھا۔ تو پھر یہ مجھے بتاؤ مسواک کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے۔ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضور کو داڑھی بڑی پیاری ہے۔ وہ خدا کے بندو جب حضور کی سنت ہے داڑھی تو داڑھی رکھیں گے، تو جب حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ علی سے، تو سنت تو تب پوری ہوگی نا جب ہم بھی سب سے زیادہ پیار علی سے کریں۔ حضرت عمر یہ ابن عساکر کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انک تسنا بعلی لم تسنا باحد من اصحاب رسول اللہ، آپ جتنا ادب، جتنا احترام، جتنا ذکر، جتنی محبت علی سے کرتے ہو باقی صحابہ سے عمر آپ اتنا پیار کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی جان یہ باتیں کوئی ایک دو وجہ سے نہیں ہائی لائٹ ہوتی، ہر وقت ہی بندہ تکے نا، دیکھو نا ہر ٹائم ہی گھر میں 4 بچے ہونا تو ان 4 بیٹوں میں سے اگر امی ابا ہر ویلے کیلے نہ لیون جامن کدرے اسیاں لے جامن، دربار تے گئے تھے اسیاں لے گئے، مزار تے گئے تھے اسیاں لے گئے، بازار میں گئے اسی کو لے گئے، ہر وقت اسی کا ذکر ہو تو باقی لوگ واضح محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ آخر حضرت عمر نے ایسا کون سا رویہ رکھا ہوا تھا کہ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے عمر باقی بھی تو نبی کے صحابی ہیں، اکیلے علی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ علی کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ علی کا اتنا نام کیوں ہے؟ علی کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ حضرت عمر میں 2 لفظوں میں جواب دے کر اس سائل کو خاموش کر دیا۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ مَوْلَائِيَ، میں علی کا پیار زیادہ اس لیے دل میں بسائے ہوئے ہوں کہ علی عمر کا مولا لگتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو وعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو پھر ذرا صدا لگے نا زبان کے ساتھ دل مولا، اچھا سالا کے بولے وہ بڑھیا جنے اچھا سالا زبان کے ساتھ دل مولا، شاباش شاباش زبان کے ساتھ دل مولا، نعرہ حیدری، پھر آواز آئے نعرہ حیدری، اور یہاں بھی صدا لگ جائے حیدر 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 حیدر۔ اے آج اتنے چوہاں دے کیوں بند نے؟ کیوں تساں دی کوئی بائیکاٹ ہے؟ 70 جنے میں جو 2 جنے ہاتھ نہ کیتے انہوں ہوتا جی کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیا تسی بھی یہ دسنا چاہتے ہو کہ تساں علی پاک دے ہاتھ نہ جائے؟ چاہو ہاتھ کرو حیدر 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 حیدر۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو حیدر والا نعرہ ہے اس پہ اجماع امت ہو گیا ہے۔ وہ اس پہ 6-7 سال پہلے جب ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کئی لوگوں نے بڑے پھپتیاں کسی تھی کہ جی یہ تو شیعوں کا نعرہ ہے، قریشی صاحب نے شروع کیا ہے جی، خیر موڑ آستہ آستہ مسجدوں میں مدرسوں میں لگتے لگتے پھر TLP کے مرکزی ریلیوں میں شروع ہوا، پھر مینار پاکستان پہ لگا، پھر وہ ایک اور ٹیم ہے ادھر لگا، اور اب وہ جو کراچی والا گروپ ہے انہوں نے بھی حیدر لگا کے بتا دیا یہ رافضیوں کا نعرہ نہیں، یہی تو سنیوں کا نعرہ۔ لگاؤ صدا حیدر 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 حیدر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے مولا علی کا پیار بھی عبادت ہے، مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے، مولا علی کو دیکھنا بھی، بلکہ ایک نکتہ عرض کرتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا ذوق ملے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ میں علی اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ علی میرا مولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ علی کرنا حضرت عمر کی بھی سنت ہے۔
اصل تو حضرت عمر کا غلام پھر وہ ٹھہرا نا کہ جو کثرت سے مولا علی کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ طبیعتوں میں اگر چہرے پہ دیکھو کہ ذکر علی سن کے کسی کے مولوی کے یا پیر کے چہرے پہ شکن پڑے، یقین پیدا کر لو یہ منافق آدمی ہے، اس نے پگڑی داڑھی مچھیں، یہ پگڑیاں شگڑیاں یہ جبے کبے منافقت کے لیے ہیں، وگرنہ مومن ہوتا تو اس کا چہرہ نام علی سن کے کھل اٹھتا۔ بھائی علی ہمارے ایمان کا قبلہ ہے، علی ہمارے ایمان کا باب ہے، ہمارا عشق کا مرکز ہے، ہمارے نبی کا محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ آئے ہائے ہائے، ایک حدیث سن لو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے بھونا ہوا پرندہ لایا۔ کیا چیز؟ بھونا ہوا پرندہ رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ پرندہ بھونا ہوا رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اللہم یا حب الخلق الیک، یا اللہ میرے پاس اس بندے کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ دعا مانگی، پرندہ ادھر ہی رکھ دیا کہ اللہ جی اس بندے کو بھیج کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دل میں یہ دعائیں کرنے لگ گیا، کاش کہ کوئی میرے قبیلے کا بندہ آ جائے۔ کہتے اتنے میں حضرت علی آ گئے، حضرت علی آئے تو انہوں نے کہا میں نے حضور سے ملنا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ خواہش کرتے ہوئے کہ شاید یہ سعادت میری برادری کے کسی بندے کو مل جائے، میں نے عرض کی کہ جناب حضور مصروف ہیں، مولا علی واپس چلے گئے۔ پھر دوسری دفعہ پھر آئے، پھر میں نے انہیں واپس بھیج دیا، تیسری دفعہ پھر آئے، پھر جب ان کے آنے پر انہوں نے خود اونچی آواز سے کہا انس کیا بات ہے، حضور سے کیوں نہیں ملواتا؟ حضور نے اندر سے آواز دی انس کون ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ علی آیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو اندر۔ حضرت علی اندر گئے، حضور نے خود بھی اس پرندے میں سے کھایا، حضرت علی نے بھی کھایا۔ پھر پوچھا اے انس اس کو واپس کیوں بھیجا ہے؟ یا رسول اللہ آقا میری تمنا تھی کہ کاش کہ میرے خاندان کا کوئی بندہ اسے یہ سعادت ملے۔ میرے آقا نے انہیں معذور جانتے ہوئے فرمایا بالکل بندے کو اپنا خاندان پیارا لگتا ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلے اللہ رسول کے ہیں، یہ فیصلے رب کے گئے، تو اب کون آیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اونچی آواز سے بولو کون آیا؟ علی۔ آئے ہائے ہائے جب مست ہو گئے، کون آیا؟ علی۔ علی خدا کا بھی محبوب، مصطفیٰ کا بھی محبوب، اللہ کی نبی کے سارے صحابہ کا بھی محبوب، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا بھی محبوب علی ہے۔ ہر پیر کا پیر علی ہے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سروروں پہ سروری، سب افسروں پہ افسری کس کی ہے؟ ہاں اسی کی جو حیدر کرار ہے، جو حیدر کرار ہے۔ تو اے سنیوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے نصیب میں اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت کا پیار لکھا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم گورڑے والے، گورڑے کے چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر ان کی کہے ہوئے جملوں سے بات آگے بڑھائیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جس سمے بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔ یہ طریقہ ہوتے بھائی جان، ہم نے صحابہ کا ذکر بھی کر دیا، اہل بیت کا ذکر بھی کر دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا نا النظر الی
وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام ابن عساکر نے ایک اور سند سے ایک اور حدیث روایت کی ہے، توجہ ہے سب کی، کیا پہلی حدیث کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ظاہر ہے اب اگر کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہے تو وہ چہرے کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت اسی کو مل رہی ہے ثواب کہ جو سامنے۔ لیکن دوسری حدیث ہے جس میں ہے النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ علی کا چہرہ دیکھا یا علی کی باڈی دیکھی، عبادت کا ثواب ہے۔ تو حضرت عمر کی بات کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، روم کا ایک نمائندہ آیا، حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے پیوند لگے ہوئے، سب سے پہلے مدینے میں آیا تو جناب متلاشی نگاہوں سے کہتے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ کا گھر کدھر ہے، محل کدھر ہے؟ صحابہ مسکرائے، انہوں نے کہا ہمارے امیر ہوتے ہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے ہمارے۔ نے کہا وہ کدھر ہے ان کا محل؟ اس نے اشارہ کیا وہ سامنے، جب اس نے یوں سر پھیر کے دیکھا تو وہ جو جناب گھر جس کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی ٹوٹی ہوئی دہلیز تھی، اس کے آگے پھٹے ہوئے کپڑے کا پردہ ٹانگا ہوا۔ کہنے لگا مذاق تو نہ کرو، کہا نہیں یہی ہے ان کا گھر۔ تو جب حضرت عمر کی بارگاہ میں باریابی کا شرف ملا، توجہ ہے سب کی، تو جسم پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ پیوند لگے ہوئے، لیکن یہ سفیر کھڑا کیا کر رہے؟ ادھر دیکھو، اس ٹانگیں ان کے سامنے کانپ رہی ہیں، خود پہ قابو نہ رکھ سکا، بالآخر پوچھ لیا، کہنے لگا اے عمر نہ تمہارے دربار کا کوئی روب ہے، نہ بڑا تخت ہے، نہ کوئی زرق برق لباس پہنے ہوئے تیرے آگے گارڈ کھڑے ہیں، نہ لہراتا ہوا نیزے لے کر کوئی کھڑا لشکر ہے، آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں آپ ملبوس ہیں، وجہ کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کانپنے لگ گیا؟ ایک سوال کا جواب دو، کس جرت پر، کس نسبت پر تم نے کیسر و کسرا کو للکار دیا؟ تمہیں کس بات پہ ناز ہے؟ نہ تمہارے جج کے گھر ہیں، نہ محل ہے، نہ تمہارے کوئی اسلحے ہیں، کس چیز پر، کس فکر پر تم نے کیسر و کسرا کو للکار ہے؟ تمہیں آخر کس بات پہ موج ہے، کس بات پہ نخرہ ہے، کس چیز پہ تمہیں ترنگ ہے؟ حضرت عمر کے جملے یہی ہم مسلمانوں کا جواب ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مسکرا کے، فرمایا مسلمان نہ اپنے مال پہ فخر کرتا ہے، نہ دولت پہ، نہ اسلحے پہ، نہ اپنے زر برق لباس پہ، ہمیں اپنے نبی کی غلامی پہ فخر ہے۔ بس کل حبیب آپ فرمائیے یا عبادی، اے میرے غلاموں، وہ جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ حضور کی غلامی یہ کائنات کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے، کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے، لیکن کاش کہ کوئی غلام بن کے تو رہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک ایک صحابی ہیں، اور یہ بڑے دھیمے لہجے، دھیمے مزاج، دھیمے چال ڈال کے بندے۔ سفینہ کہتے ہیں کس کو؟ بحری جہاز کو۔ تو یہ نرم مزاج صحابی تھے، ایک دن ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنا اسلحہ ان کو دے دیا، یعنی کسی کی تلوار ہے تو کہا ذرا سفینہ یہ پکڑیو، ٹھیک ہے بھائی، دوسرے نے اپنی تلوار پکڑائی، ذرا یہ سفینہ پکڑو، وہ بھی لے لی، کسی نے اپنی کمان پکڑا دی، کسی نے اپنے تیروں کا ترکش پکڑا دی۔ وہ اتنا بڑا جناب جسے کہتے ہیں نا، وہ پورا جسے اپنی زمانے نے پانڈ چاہیے ہوئی، حضرت سفینہ جناب پسینے پسینے ہو کے جا رہے ہیں، حضور نے دیکھا تو صحابہ نے آپس میں مذاق کیا تھا ان سے کہ وہ ہوتا ہے انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یار میدان جنگ ہے، کیا پتہ کس نے واپس لوٹ کے آنا ہے، تو یوں ہی پیار محبت میں وقت گزرے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا اور تو تے میرا سفینہ ہی ہے
کیا مطلب تھا؟ تو تے پیری جہاز ہی ہے، یعنی اس طرح تو جیسے پیری جہاز پہ جو مرضی ہے لات تو آگے سے بولتا نہیں، اللہ کے بندے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں خدا کی قسم لبہائے محمدی سے اتنے جملے نکلنے تھے، اس کے بعد منوں کے حساب سے میں بعض اوقات فرماتے تھے میں 2-3 اونٹوں کا وزن اٹھا لیتا تھا، مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، سبحان اللہ، کیونکہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ نہیں، فقط کے اشارے سے سب کی نجات ہو کہ نہیں، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات کے نہیں۔ حضور کی غلامی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے میں قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، الگ سے ہو گئے، ویرانے میں ہوئے، جنگل میں، لشکر آگے نکل گئے، حضرت سفینہ رستہ بھول گئے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں جب رستہ بھولا یہاں تک کہ میں آگے بڑھتا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر مجھ پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ حضرت سفینہ نے جس گھڑی اس حملہ کی تیاری کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا بلہارے او شیر، مجھ پہ حملہ کرنے سے پہلے میرا تعارف سن لے، انا سفینہ مولا رسول اللہ، میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے اتنا سننا تھا کہ اچانک اس نے سر جھکا لیا، اپنی دم نیچے کی، میرے آگے آگے چلنے لگا، گویا کہہ رہا حضرت جو میں نے حملے کی تیاری کی تھی معذرت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ اس نے مجھے لشکر کے ساتھ ملا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ سفینہ نبی کے غلام ہے اور وہ سامنے جنگل کا درندہ ہے، وہ شیر ہے، اسے کوئی معلوم نہیں ملک کون ہوتا ہے، قریشی کون ہوتا ہے، چودھری کون ہوتا ہے، راجہ کون، امیر کون، غریب کون، بس اس کا ایک ہی کام ہے، جو اس کی رینج میں آیا شکار بنایا، لقمہ بنا کے کھا لیا، بس اسے اتنا پتا ہے کہ جو کھانے کی چیز ہے وہ شکار کرے گا، اسے کھا جائے گا۔ لیکن آئیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شیر نے جس گھڑی سنا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، اس نے حملہ نہیں کیا۔ پتا چلا نبی کی غلامی وہ نسبت ہے کہ جنگل کے درندے بھی جس کی حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی غلامی وہ نسبت ہے کہ جنگل کے درندے بھی جس کی حیا کرتے ہیں۔ ویسے ایک میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں تھوڑا آپ کی جسے کہتے ہیں ذوق کے لیے۔ حضرت سفینہ کو کیا کہو گے کہ ان کی توحید پکی نہیں تھی؟ آج ہم نعرے لگاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نبی پاک کے غلام ہیں، تو اے جڑے دوجے نے وہ کہتے ہیں اللہ کو کدھر چھوڑا، سب سے پہلے اللہ کی بات کرو۔ تو صحابی رسول سے پوچھو نا، انہوں نے شیر کو یہ کیوں نہیں کہا شیر انا سفینہ عبداللہ، میرا نام سفینہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے کہا میں اللہ کے تعارف ہی نہیں کر رہا، کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پتر اگر حضرت سفینہ یہ کہتے نا تو یہ تو کامن تھا، شیر نے دیر لانی کو نہیں سی۔ اگر وہ کہتے ہی میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر کہنا سی تسی نہیں اللہ دے بندے تھے، میں بھی اللہ دی مخلوق، کہا میں کہا کچھ ہو گیا، چلو
آپ اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لہذا پھر ٹھیک ہے میرے آگے جو چڑھے گا میں کھاؤں گا، اللہ نے میرے لیے کوئی پہچان نہیں رکھی۔ پر حضرت سفینہ کو پتا تھا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کے مخلوق ہونے میں تم کامن ہیں، لیکن جو مجھے نسبتیں دربار محمد کی ملی ہوئی ہیں یہ مجھے سب کے سامنے عزتیں عطا کر دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ نے کبھی اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کیا، رسول اللہ کی نسبتوں پہ ناز کیا۔ نہ انہوں نے کبھی تسبیحاں، نہ انہوں نے کبھی مسواک لوگوں کو دکھائے، نہ انہوں نے کبھی پگڑیاں جناب لوگوں کو ان کے دھونسیں دھاڑیاں دی۔ اگر انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور فخر کیا تو کس بات پہ؟ مصطفیٰ کریم کی غلامی پہ، حضور کی نسبت پہ۔ اور الحمدللہ یہی وہ نسبت ہے کہ جس پہ ہمیں بھی ناز ہے، یہی نسبت ہے جو ہمارے اعمال کے ثواب کو ہزاروں گنا بڑھا دیتی ہے، یہی وہ نسبت ہے جو ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھلواتی ہے، یہی وہ نسبت ہے جو قیامت والے دن ہم آنے والے سب سے آخر میں، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب و کتاب کرے گا، میدان محشر میں کوئی زمانہ اللہ پاک غضب کی کیفیت میں فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی بول نہیں سک رہا ہوگا، خود بھی اللہ پاک جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ قہر کرنے اللہ والے اللہ کی جناب آج بادشاہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ لوں گا، اللہ فرمائے گا محبوبہ ارفع راسک سل عشق حبیبہ سر اٹھا، مانگ جو مانگنا ہے مانگ، جس کی شفاعت کرے گا تیری شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ سب سے پہلے بندوں کا حساب شروع کر اور سب سے پہلے میرے امتیوں کا حساب کر۔ یار میں دھیمے لہجے میں بول رہا ہوں، آپ نے اتنے دھیمے لہجے میں سبحان اللہ کیا۔ سب سے پہلے میرے امتیوں کا حساب کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے ابھی کہے گا بھی تو سر اٹھا، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت کے 70,000 کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ کتنے اس لیے علماء کہتے ہیں دعا کیا کرو یا اللہ ہم ہیں تو نکمے پر ہمیں بھی ان 70,000 میں سے ایک بنا دے، ہمیں بے حساب ہماری مغفرت فرما۔ اور بہترین دعا یہ دینی چاہیے مرنے والے کو، یا اللہ فلاں بن فلاں اسے بے حساب اس کی مغفرت فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ آئیں اب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ الحاج غلام شبیر قریشی صاحب کی بے حساب مغفرت فرما۔ کتنے بھائی جلدی جلدی بولیے، وقت بہت شارٹ ہے، کتنے؟ 70,000 کیا ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ پاک فرمائے گا محبوب اب کیا ہوا؟ فرماتے میں کہوں گا یا اللہ وہ جو میرے گناہگار امتی ہیں نا، بڑے بڑے جن کے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دینا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے فرمائے گا حبیب فانطلق فاخرج من النار، خود جا اور جو تیرے ہیں انہیں جہنم سے نکال اور جنت میں ڈال کے آ جا۔ اس کو کہتے ہیں اختیار، اس کو کہتے ہیں شفاعت، اس کو کہتے ہیں نبی کی پاور، اس کو کہتے ہیں حضور کی عزت افضائی، اس کو کہتے ہیں حضور کی نسبتوں کا فیض۔ باقی ساری امتیں کیا کر رہی ہیں؟ تک رہی ہیں۔ حضور کی امت دھڑا دھڑ جنت میں جا رہی ہے۔ کوئی جہنم میں چلے گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، حضور ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے، کہاں پہنچا دیں گے؟ لیکن یہاں میں ایک نقطہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ حضور کو کیوں فرمائے گا کہ تو جا اور جا کے جنم؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جناب مجھے پانی دے دیں، تو آپ خود پانی اندر سے دیں گے نا؟ اگر آپ کے نوکر چاک کریں تو کہیں گے جاؤ بھائی ان کو پانی پلاؤ، یا آپ یوں کہیں گے کہ جاؤ جی خود فریج جو کٹ کے پیو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی امتیوں کو مغفرت ہی کرنی ہے، جنت ہی دینی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود جبریل کو کہہ جا بھائی ان محبوب کی امتیوں کو جہنم سے نکال اور جنت میں ڈال کے آ۔ یہ کیوں کہے گا حبیب تو جا، آپ کو کٹ دے جنت لے گا؟ علماء نے نقطہ لکھا ہے آپ کو چاسا جانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ویسے تو اللہ چاہے تو جبریل بھی بیچ میں نہ خود ہی امر فرمائے تو نبی کا امتی جہنم سے نکل کے جنت چلا جائے، پر حضور کو بیچ میں اس لیے ڈالا جائے گا، وہی والی بات آواز والی آ گئی نا، حضور کو بیچ میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ امتیوں کو پتہ لگ جائے کہ آج
یہ جو میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں تو یہ فقط آمنہ کے لال کے صدقے سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے ساری سچے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اب میرا اللہ کیا کہے گا؟ یہ کار غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے وہ تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے تیرے جانے والوں سے ہم پیار کریں گے. بھائیو یہ زندگی پتہ نہیں کتنے دن کی رہ گئی ہے. آئیے اس کو اس امیدوں سے ان نسبتوں کی حسن سے گزاریں کہ ادھر روح نکلے ادھر روح وہاں چلی جائے. ادھر روح نکلے اور ادھر مصطفیٰ کریم اس روح کو خود شرف باجابی عطا فرمائیں. ہمارا اور ہے ہی کون ہے یہ دنیا؟ اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. 70 سال عمر ہوتی ہے بابے علی تو پوچھو بابا جی کیا کرنے ہو؟ میں آکھیا چوتھی منزل چاڑی کے نا اپنی کھڑیاں آکھیاں میں آکھیا ذرا تری چھت پائی کے نا تو پھر آئے ہائے. چوتھی منزل کی تو فکر ہے وہ 7 گز نیچے کی بھی فکر ہے وہ جو گڑا وہ جو اصل کوٹھی ہے اس کی بھی کوئی فکر ہے ہم سب کو. وہاں لائٹ کیا ہوگی وہاں عذاب سے کیسے بچیں گے وہاں حساب و کتاب کیا ہوگا کچھ ہے ہماری تیاری. یہی غفلت کی ہماری زندگی گزر رہی ہے. شب جمعہ ہے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کا عشق اور درد دے دے ہمیں آخرت کی فکر دے دے اور اپنی فکر میں اور اپنی یاد میں اور اپنے محبوب کی یاد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بہانہ نماز جنازہ لگتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کی نماز جنازہ 100 بندوں نے ادا کی اللہ اس کی مغفرت لکھ دیتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے 40 بندوں نے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے اور اس کے بندے کے معاملات ہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنے رب کی رحمت کو ایک راستہ اور بہانہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نسبتوں پہ زندگی اور انہی نسبتوں پہ موت عطا فرمائے. اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جائیے. اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جائیے کچھ کما جائیے. یہ ایک بڑی گندی جسے کہتے ہیں نا فکر ہے ہمارے ذہنوں میں ماڑے پیچھے ماڑے پتر چلیس میں کرسن ماڑے پتر کرسنے نصیبہ لے ہوئی ملنے نے پتر. جب ہم خود اللہ نے ہمیں کہا ہے قدموا لانفسکم آگے اپنے جانے کے لیے خود آگے سامان دے دو. ہم کہتے ہیں بھئی ہم جمع کر کے بینک میں رکھ کے جائیں گے پیچھو پتر لاسی. وہ جڑا تو اپنے واسطے خود مخلص نہیں ہے تیرا پتر تیرے لیے کام مخلص ہو. اس لیے زندگی میں جہاں بچوں کے لیے کر رہے ہو ضرور اولاد کے لیے بھی کرو اپنے لیے بھی کرو لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو. کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کوئی فلاح عامہ کا کام کوئی ایسا کنواں کھدوا گیا کوئی ایسا مسجد بنوا گیا کوئی مدرسہ پر تو سپورٹ لیے لیں صرف ہر طرح گزاں تو مسجد ہی بڑھائیے جانے دے پتروں یہ نہیں سوچتے ہو کہ نماز بھی کچھ پڑھنی ہوتی ہے. آتے ہوئے دیکھو نا تے ایک دو آدھا منٹ گڈی ٹر دی ایک اور مسجد ایک اور مسجد. ویسے آپس کی بات ہے دعا دو اس باب گلہار والے یہ ان کا فہر ہے. خدا کی قسم یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ فکر دینا بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بابا جی کے درجے بلند فرمائے. جو بندہ نیکی کے اچھے کام کے بوٹے لگا گیا ہے بھائی جان اب اس کو پھل اس کو بلکہ ان کی نسلوں کو ملتا رہے گا.
صاحبزادہ صاحب، ان کی باقی پوری دو دربار عالیہ کی ساری وہ ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ بڑی پرامن انداز سے وہاں میں شروع سے بڑے 20 25 30 سال پہلے سے میں ان کے اس کام سے بہت متاثر ہوں۔ ہمیشہ ہم لوگ ان کی مدح سرائی کرتے رہے، ہم ان کے مداح رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں کے حساب سے علماء تیار ہو رہے ہیں، بچے حافظ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا جو بھی بندہ کو کام کر رہا ہے، جو مرکز کام کر رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکتیں اور اضافہ فرمائے۔ اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گئے، کل جمعہ بھی ہے، میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، پر چلو اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ سوال نہیں ہے نا، سوال کریں، اس کو چھوڑیں، یہ 70,000 دفعہ میں سنا چکا۔ سوال کر، کسی کو کوئی سوال ہے عقیدے کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو یہ مائک لے لیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے؟ چلو یہ ہمارے گڑی بھی بولا سے سجرہ سنا دیتا ہوں۔ یہ چلو ان کا پورے ہی نہیں، اتنے سینکڑیاں بندیاں میں چو، اتنے بڑے مجمع میں چو ایک سوال ہویا وہ بھی یہ شجرہ سنا۔ اے تے ہن ساڈی حالت پہلے آنے جی مولوی سنگی دین دسنے کو نہیں، تو ہن مولوی آخنے پوچھو تے ہن تسی اگوں سوال کو نہیں پوچھنے ہو۔ بہرحال تے زیرو چنگا ساڈا ٹائم ہی پورا ہو گیا، دوئے لفظاں جان ہی چھٹی۔ شجرہ سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ جناب آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے انس ہیں، انس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشع، متوشع کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے احدود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے حاشم، حاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ ابھی بقیہ جو محفل ہے وہ جاری ہے، یعنی دعا وغیرہ آئمہ حضرات افاظ کرام کو فرمائیں گے، اجازت چاہیں گے چونکہ میں نے سویرے جمعہ پڑھانے کافی لمبا سفر بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی ساری ٹیم کو دارین کی ساتھیں عطا فرمائے، میلاد کمیٹی کو بڑا بہت اچھا انتظام اور بڑا انہوں نے عزت افزائی کی، دو دفعہ استقبال کیا، بڑا پروٹوکول، بڑا پروکار۔ یہ آپ کے دین کی وجہ سے اور حضور کی نسبت کی وجہ سے آپ کی یہ محبت نے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اگلا پروگرام دعا